ٹھیک ہے. ایسی شخصیت کی جانب سے جس کو یہ خطرہ تھا کہ میں کلیئر ہو چکا ہوں ہر معاملے میں, میری جے جے کار ہے, اگر خالد چٹا پکڑا جاتا ہے تو پھر میں بھی بے نقاب ہو تو جاؤں گا. پھر میں نے جو جھوٹے قرآن دیے ہوئے ہیں وہ سارے منظر عام پہ آ جائیں گے. بالکل صحیح ہے. رفیق کو مینج کر کے ان کو گھر میں قتل کروایا گیا. ٹھیک ہے. رفیق نے اپنی بھتیجی قتل نہیں کی. واللہ عالم بالصواب کہ وہ بیٹی رفیق نے ہی کہیں رکھی ہو, یا اگر کہیں مرمر آ گئی تو میں اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا, میری نالج میں نہیں ہے, میں بلا وجہ ایسے کوئی مفروضہ پیش کر دوں. لیکن وہ دوبارہ منظر عام پہ نہیں آئی. اگر ہے زندہ تو کہیں گمنامی کی زندگی گزار رہی ہے. ان دونوں میاں بیوی کو اسلام آباد کے ایک گھر میں زہر دیا گیا. اچھا. اور پھر تسلی کے لیے ان کے سر میں فائر مارے گئے. اچھا, پہلے زہر دیا گیا. پہلے زہر دیا گیا لیکن تسلی نہیں ہوئی. تو بیوی کا کیا قصور تھا؟ سر قصہ ختم کیا, شہادت بھی ختم کر دی, ایویڈنس بھی مکا دی. یہی میرا اپنا ایک فیئر ہے, بینگ ایکس سی آئی آفیسر. میرا یہ ایک خیال ہے کہ بیٹی بھی نہیں ہے. اچھا. کیونکہ بیٹی بھی تو گواہ ہوتی نا. ہاں. بیوی کو تو اس لیے ختم کر دیا گیا کہ نہ رہے گا بانس, نہ بجے گی بانسری, اور یہ جو دولت ہے یہ بھی ہماری ہو جائے گی, اور جو ہمیں کسی نے بائے کیا ہے, ہمیں جو استعمال کرنے والا ہے, جس نے ہم سے فائدہ حاصل کیا ہے, جس کی وجہ سے ہم اپنے بھائی کو مار رہے ہیں. چھپائے نا بات. نہیں, میں چھپا نہیں رہا سر. پھر لوگ کہتے ہیں سر جی تسی کو وہاں پر آگے بتی ہوتے فٹ کر دیندے ہو, پتہ نہیں آپ جناب شاید کسی دوسرے گروپ کے. نہیں, وہی ہیں, سب لوگ جانتے ہیں. جو ایوان اوقاف کے معاملات ہیں, جو دیگر معاملات ہیں, جیل میں جو ملاقات ہو رہی ہے وہ سیاسی شخصیت جو ہے اس کے ساتھ, اور وہی بٹ برادران وہی مینج کرنے والے ہیں. اچھا, یعنی کھل کے بات بتا دیتے ہیں کہ اس میں تیفی بٹ برادران جو تھے جی وہ شامل تھے خالد چٹے کو رستے سے ہٹانے کے لیے. جی ایگزیکٹلی. کیوں؟ یہ آخری سرکڑواں شیطان سی. اچھا, یعنی وہی جیسے آپ نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ تیفی کو لگتا تھا کہ کوئی مجھ سے اوپر جا رہا ہے. مجھ سے اوپر بھی نہیں جا رہا, وہ تو اس کا خطرہ. نہیں سر, وہ تو اس کی تمام تر معاملات کا وہ امین تھا. ہاں, گواہ تھا. وہ ساری امانتیں اس کے پاس تھی, وہ تو سارا کچھ سب کچھ اس کے سینے میں موجود تھا, اس کے ساتھ دفن ہو گیا. تو خالد چٹے کی جہاں پہ اس نے اتنی شفافیت سے اپنی زندگی گزاری کہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑا. تو کیا خالد چٹے نے سب یہ کام تیفی بٹ کے کہنے پہ کیے؟ نو. اچھا, مختلف لوگوں کو خدمات دی اس نے شوٹر سر اولین سطح پہ تو 4 قتل اس نے کر دیے اپنے طور پہ. ایویں ہوائی قتل نہیں ہوتے. ایک ناجی کے لیے کر دیا, ایک ناجی کے لیے خالد اس کا کر دیا, سلیم چٹے کا کر دیا. بولا سنیارا کے لیے 13 ہو گئے. بولا سنیارا اور ہمایوں گجر اینڈ کمپنی اور ببو شبو یہ سارے ملا کے تو 13 قتل وہ ہو گئے. پھر وہ عید میلاد النبی والا. بولا سنیارا کو بھی اس نے مارا تھا؟ نہیں سر, بولا سنیارا کے لیے بالکل جو یہ کام کرتا رہا. پھر وہ اسد پرنس والے واقعے میں جو قتل عام ہوا, وہ کیا وہ پورا واقعہ کیا؟ سر وہ اسد پرنس کو قتل کرنا تھا. ٹھیک ہے. اسد پرنس کو قتل کرنے میں کوتاہی ہو گئی. وہ بات ننگی ہو گئی, وہاں پہ کراس فائرنگ ہو گئی, گولی مار دی گئی جو شوٹر آیا تھا. یہ دیور آلریڈی پریزنٹ اوور دیئر. خالد چٹا نے وہاں پہ کلاشن کوف اندھا دھند چلائی. اچھا, اتنی کلاشن کوف چلائی کہ وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہو جاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ جھوٹ نہ بلوائے, میں نے اس بات کی ویریفیکیشن نہیں کی, 23 ہیں یا 24 ہیں, وہاں پہ ایٹ دا اسپاٹ ڈیتھ ہو جاتی, ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو پھر پولیس جو ہے وہ پھر یہ ایک ٹیررسٹ بن کے سامنے آتا ہے. مطلب یہ تو دیکھیں نا, ایک اتنا بڑا اوکیزن ہے جہاں پہ لوگ عبادت کر رہے ہیں, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جشن منایا جا رہا ہے, اور اس میں اہل اسلام کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا تو دہشت گردی کے زمرے میں آ گیا. تو اب اس میں 780 یہ نہیں لگی, یا پھر اس کو سارا کچھ ارسٹ نہیں کیا؟ سر چڑھ گئی نا پولیس دے پیچھے. ٹھیک ہے, تو یہ روپوش ہو گیا. پھر یہ روپوش ہوا. پھر یہ دوبارہ پھر اس بھولا سنیارا کی طرف گیا. پھر بولا سنیرا علاقہ غیر, پھر وہاں سے بیٹھ کے کارروائیاں, اور پھر لاہور, اور پھر لاہور سے مطلب یہ کسی زمانے میں بھی اپنی آخری زندگی کو پہنچتے تک اس نے قتل عام بند نہیں کیا. اچھا, آخری زندگی کو یہ پہنچتا ہے جب یہ یہاں سے روپوش ہو جاتا ہے کسی کے علم میں لائے بغیر. تو ایسے شوٹر سے شادی کس نے کر لی پھر؟ تو پہلے ہو چکی تھی. اچھا, پہلے شادی ہو چکی, شوٹر بعد میں بنائی. یہ جو رفیق ہے نا, اس کے علاوہ اس کا پتہ بھی کسی کو نہیں تھا.
فیملی کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں تھا کہ یہ کہاں ہے. اوکے, تو اس لیے رفیق کو استعمال نہ کیا اس نے کسی دوست کو استعمال کیا, نہ اس نے کسی ساتھی کو استعمال کیا. جو ساتھی تھے ان پہ یہ اعتبار ختم کر چکا تھا. یہ ون مین آرمی تھا. یہ اب ون مین مطلب آخری بندہ رہ گیا تھا, فیملی کے ساتھ لائل تھا. سوچنا یہ پڑے گا, غور یہ کرنا پڑے گا بزمی صاحب, کہ جب بندہ اپنی زندگی بچانے کے لیے نکلتا ہے نا, جب وہ زندہ رہنے کا خواہش مند ہوتا ہے نا تو مر جاتا ہے. بلاج کے ساتھ بھی یہی ہوا. جب وہ زندہ رہنے کا خواہش مند تھا, جب وہ زندہ رہنا چاہتا تھا تو وہ مر گیا. ہاں, وہ تو کہتا تھا صلح صفائی, معاملات ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے نا جی. تو اسی طرح سے خالد چٹے کی جو شفافیت تھی, میں نے آئی ایم سوری ٹو سے, مجھے کہاں بالاج اور کہاں خالد چٹا, مجھے ان دونوں کو ساتھ ملا کے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. بالاج تو وہ مطلب ہی واز اے سویٹ پرسن. مجھے یہ مثال اس لیے دینا پڑی کہ بالاج بھی زندہ رہنا چاہتا تھا, اور جب یہ خالد چٹا زندہ رہنا چاہتا تھا اور یہ گمنامی کی زندگی میں چلا گیا تو پھر یہ اپنے ہی سگے بھائی کے ہاتھوں مر گیا. اور اسلام آباد میں بیوی سمیت. بیٹی کا آج تک کوئی پتہ نہیں چلا وہ کہاں گئی. اچھا, اب سب سے بڑا سوال جو ناظرین کے ذہن میں بھی آتا ہے, کمنٹ سیکشن میں بھی وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پولیس کیا کرتی تھی تب؟ دیکھیں سر, پولیس کے پاس اس زمانے میں جو میڈیم آف انفارمیشن تھا, جو جسے آپ مخبر کہہ سکتے ہیں, وہ مخبر یقیناً امام مسجد تو ہو نہیں سکتا, مخبر کسی اسکول ماسٹر تو ہو نہیں سکتا. وہ تو بھی گینگ کا حصہ ہی ہوگا. مخبر ہوتا تھا چھوٹا کریمنل. یو نیڈ اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف. بالکل ایسے. چور کو پکڑنے کے لیے کسی نہ کسی چور کی ضرورت پڑتی ہے. تو پولیس کے پاس تب جو سائنٹیفک میتھڈ تھا وہ دو تھے. ایک تو تھا نشانات انگشت اور دوسرا تھا نشانات پا. تیسرا تھا گویڑ, کہ کس قسم کی وارداتیں کرتے ہیں کریمنلز. ٹھیک ہے. اور موڈس اپرینڈے کیا ہے, مطلب کسی بھی کریمنل کا طریقہ واردات کیا ہے. کوئی جالی کاٹ کے واردات کرتا ہے, کوئی چھت پھلانگ کے واردات کرتا ہے, کوئی چھت میں سوراخ کر کے واردات کرتا ہے, کوئی گن پوائنٹ پہ واردات کرتا ہے. تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ حلیہ جات کیا ہے, لباس کس قسم کا پہنتے ہیں, ٹائمنگز کیا ہیں, طریقہ واردات کیا ہے. اور دوسرا تھا انفارمیشن نیٹ ورک. ٹھیک ہے. انفارمیشن نیٹ ورک میں وہی لوگ تھے جو کرمنلز ہوا, اور وہ جو چھوٹے کرمنل تھے وہ پھر بالآخر بڑے کرمنل بن گئے. اور یہ پولیس ان لوگوں سے روابط میں ہوا کرتی تھی کہ ایک اشتہاری سے دوسرا اشتہاری پکڑ لینا. جس اشتہاری کی ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہے, جو اشتہاری بہت زیادہ نٹوریس ہو گیا ہے, یا پریشر آ گیا, جس کے پریشر کہہ لیں آپ, یا جو درد سر بن گیا, تو پھر اس کو اریسٹ کرنے کے لیے کسی دوسرے اشتہاری کی مدد, جو چھوٹا اشتہاری جو بھی درد سر نہیں بنا. تو یہ وجہ تھی پولیسنگ کا طریقہ کار. یہ تھا جوئے خانے کے اڈوں سے انفارمیشن لینی, کہ جو کریمنلز تھے وہ جوا کھیلنے جاتے تھے. طوائف کے کوٹھوں سے انفارمیشن لینی. اچھا. جو کریمنلز تھے وہ طوائف کے اڈوں پہ جایا کرتے تھے مجرا سننے کے لیے. اور سملرلی جو اشتہاری ہوا کرتے تھے علاقہ غیر میں, ان کے ساتھ روابط, ٹیلی فونک کمیونیکیشنز کا تو دور نہیں تھا. آپ کو فزیکل جو تھا وہ سارا ملنا پڑتا تھا. تو فزیکلی جو بڑے زیرک پولیس افسران تھے وہ علاقہ غیر بھی جایا کرتے تھے, وہاں پہ وہ خاصہ داروں سے بھی ملا کرتے تھے, وہاں پہ جا کے اشتہاریوں سے بھی براہ راست ملاقات ہو جایا کرتی تھی. اور پھر وہ اشتہاری بتا بھی دیا کرتے تھے, کہ ان سے کہہ دیا جاتا تھا. اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک واقعے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جیل گیا تھا رانا منیر لڑکے کو لینے, اس نے کہا کہ ابھی نہیں دوں گا. انہوں نے کہا ابھی نہیں دوں گا, میں نے پہلے ارشد امین چودھری سے بدلا لینا. ہاں بالکل ایسے, اس کے بعد میں پیش کر دوں گا. آپ جتنی مشکل میں ہیں, جتنی پریشانی میں ہیں, یعنی مدد بھی گینگسٹر سے لی گئی. تو آپ کو گینگسٹر, بڑا گینگسٹر پکڑنے کے لیے یا تو کسی چھوٹے گینگسٹر سے رابطہ قائم کرنا پڑتا تھا, یا اس کی ریکی کرنی پڑتی تھی, یا اس کو بائی کرنا. تو پھر ہم یہ غلط کہتے ہیں کہ ڈیروں پہ جا کے بیٹھتے تھے پولیس افسران اس دور کے, تو وہ اس لیے جاتے تھے. کیوں جاتے تھے؟ کھانے شانے بھی چلتے تھے سر. اور ایون دو کہ یہ بڑے لوگ جو ہیں وہ آپ کے تھانوں کے خرچے بھی اٹھاتے تھے, وائٹ واش کرواتے تھے, پنکھے لگواتے تھے.